یہ وصیت ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے اوامر نواہی یعنی احکام کی پختگی کے ساتھ پابندی کرنا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھنا اور آباد رکھنا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو زندہ اور آباد رکھنا اور اللہ ہی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب آپ ایک ایک جملے پر اور ایک ایک لفظ پر فوکس کریں گے اور فوکس کریں گی اور اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں گی، پھر دل و دماغ کی تختیوں پر ثبت کریں گی اور آپ بھی دل و دماغ کی تختیوں پر اس کے ایک ایک لفظ اور معنی اور پیغام کو نقش کریں گے۔ فرمایا، تمہارے اور اللہ کے درمیان، اے بیٹے، تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جو اس سے زیادہ پائیدار ہو، اس سے زیادہ مضبوط ہو، اس سے زیادہ مستحکم ہو اور اس سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جو رشتہ تمہارے اور اللہ کے مابین ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کے بندے ہو۔ یہ جو رشتہ ابدیت و عبودیت ہے، اس سے بہتر نفع مند کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ بیٹے اس رشتہ ابدیت اور عبودیت کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، اس رشتے کو نہ ٹوٹنے دو نہ کمزور ہونے دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مواعظ آپ کو، نصیحتیں، تذکیر اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہے، اللہ کی وحی اور اس کی قرآن کی شکل میں تم تک اللہ کی نصیحتیں، تعلیمات، اللہ کے احکام، مواعظ پہنچے ہیں، ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھ۔ مواعظ الہیہ دلوں کو زندگی دیتے ہیں، ان کو زندہ رکھ۔ اور زہد کے ذریعے یعنی دنیا کی طلب اور حرص اور لالچ اور رغبت سے بے نیاز ہو کر دل کی خواہشوں کو مردہ کر دے، یعنی جن چیزوں کی طرف اللہ نے تمہیں ترغیب دی ہے ان کے ذریعے اپنے دل کو زندہ رکھنا، اور جو چیزیں دنیا کی تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں ان سے بے رغبت ہو کر انہیں مردہ کر دینا، اور دل کی زندگی کے لیے یقین کا سہارا لینا۔ آپ کی اس نصیحت کو منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں آپ نے فوکس دل کے احوال پر کیا ہے کہ دل کس طرح زندہ ہوتا ہے، کس طرح مردہ ہوتا ہے، کس طرح مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ دل کا رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے، کیسے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اسے اپنے دل کا سہارا بنانا اور حکمت الہیہ، اللہ کے احکام میں جو حکمت اور جو راز پوشیدہ ہیں ان کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنا، روشن کرنا۔ اور یہ دل بے قابو ہو جانے والا ہے، اس کو موت کی یاد کے ذریعے قابو میں رکھنا، یعنی ہر وقت موت اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور موت کو بھولے گے نہیں تو موت کے ذریعے دل قابو میں رہے گا، اگر موت کو بھول جاؤ گے تو دل بے قابو ہو جائے گا۔ پھر ہر وقت
اس دل کو فنا کے اقرار کے اوپر جمائے رکھنا، یعنی تمہارا دل یہ بات کبھی نہ بھولے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی فانی ہے، ہم نے فنا ہونا ہے۔ تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے فنا یعنی موت اور فنا سامنے رہے، اور موت اور فنا جب سامنے رہے گی تو دل کو اس فنا ہونے کے تصور پر جمائے رکھنا کہ میں فانی ہوں اور اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے، میری زندگی بھی فانی ہے، کچھ بھی باقی نہیں۔ اور دل کو موت کے اور فنا کے تصور پہ جمائے رکھنے کے لیے فرمایا کہ مدد لینا اس چیز سے کہ دنیا میں جو حوادث گزرے ہیں، کون کون یہاں تھا اور اب نہ رہا، کتنی قومیں، کتنی نسلیں، کتنی سلطنتیں، کتنی حکومتیں، کتنی تخت، کتنے محلات، کیا کیا تھے، حکمران تھے، طاقتور لوگ تھے، مگر ماضی کو دیکھنا کہ کیا ان میں سے کوئی بچا، پرانی امتوں، نسلوں کو یاد کرنا جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ جو حادثات دنیا ہیں جن کے ذریعے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آپ نے فرمایا بیٹے اپنے دل کو دنیا کے ان حادثات کا مشاہدہ کرواتے رہنا۔ مشاہدہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ حادثات پڑھتے رہنا قرآن میں، ان پر تفکر کرنا، ان پر غور و خوض کرنا، تاکہ وہ اس دل کے مشاہدے میں رہیں۔ اور جو گردش روزگار ہے دنیا میں، تقلب، جو حالات بدلتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور گردش ایام ہے، وہ یاد دلاتے رہنا اس دل کو تاکہ دل ڈرا رہے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو قومیں، جو لوگ، بڑے بڑے طاقتور افراد جو گزر گئے، ان گزرے ہوئوں کے واقعات یاد دلانا اس دل کو، اور گزرے ہوئوں کے واقعات دل کے سامنے رکھنا۔ اور جو لوگ بیٹے فرمایا تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر جو جو بیتا، انہوں نے نافرمانیاں کی تو کیسے عذاب آئے، وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے تو کس طرح گرفت میں لائے گئے، انہوں نے حق کو کس طرح ٹھکرایا تو کیسے سزا پائی، کس طرح بدمست تھے، اپنی سلطنت اور حکومت کے نشے میں کیسے اوندھے گرے، پلٹ دیے گئے۔ ایک وقت ان کا نام گونجتا تھا، پھر ان کا نشان بھی نہ بچا، ان کے محلات تھے، پھر وہ کھنڈرات بن گئے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ ان پر بیتا وہ یاد دلاتے رہنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کسی ایک جملے میں یہ نہیں فرما رہے کہ بیٹے اپنے نسب پہ فخر کرنا، تم میرے بیٹے ہو، سیدہ کائنات کے بیٹے ہو، سرور کائنات کے شہزادے ہو، اپنے نسب پہ فخر کرنا، تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ایک جملے میں اس قسم کی بات کبھی گزر نہیں۔ بندگی سکھا رہے ہیں، ابدیت سکھا رہے ہیں۔ اور میں ان کی نصیحت دو سبب سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج شب شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ السلام، ان کا مبارک ذکر ہو جائے اور ہماری نشست میں ان کی بابرکت ذکر سے فیض نصیب ہو، ان کی تعلیمات کا۔ اور دوسرا یہ تاکہ اعتکاف کی یہ جو مجالس ہیں، ان میں جو تربیت و نصیحت کرنی ہے، اس کا آغاز ہی
نصاح علویہ سے ہو جائے، علوی نصیحت سے اور نبوی نصیحت سے ہو جائے، اور آپ اپنی سوچ کو درست کرنے والے بنیں کہ ہدایت کس راستے پر ہے، درستگی کس راستے پر ہے، اور درستگی میں پختگی کس راستے پر ہے، نجات کس راستے پر ہے، فلاح کیسی سوچ میں ہے، اور ہم کس طرح کی سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے، گزرے ہوئے لوگوں کی جو بیتیاں ہیں، ان پر جو کچھ بیتا وہ اپنے دل کو ہر وقت دکھاتے رہنا، پڑھاتے رہنا، سناتے رہنا، تاکہ دل قابو میں رہے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان گھروں میں اور ان کے کھنڈرات میں چلنا پھرنا۔ اب چلنے پھرنے سے مراد یہ بھی یاداشت کا چلنا ہے، اپنی یاداشت میں ان کے محلات کو دیکھنا، جو قرآن مجید میں بیان کیا کیسے کیسے تخت تھے ان کی سلطنت کے، اور پھر جب وہ کھنڈر ہو گئے تو آپ کی یاداشت ان کھنڈرات میں چلے، اور چل چل کے دیکھے کس طرح ویران ہو گئے، اس سے اس دنیا کی فنا کا تصور آپ کے دل میں جمے، اور دل فنا کے تصور پر بالکل مرکوز ہو جائے۔ اور آپ نے پھر فرمایا یہ بھی دیکھنا اور دل کو دکھانا کہ ان گزرے ہوئے لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اب جو میں نے عربی میں آپ کی نصیحت پڑھی تھی، اب اس سے آگے مضمون چلا رہا ہوں، مگر یہ آپ کو معلوم رہے کہ میں اس کا ترجمہ شرح کے ساتھ کر رہا ہوں، تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ جو بات آپ نے فرمائی ہے بآسانی آپ کو سمجھاؤں اور اس کا مفہوم آپ کے دل و دماغ تک پہنچاؤں۔ فرمایا دیکھنا اور دکھانا اپنے دل کو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، اور کہاں تھے، اور کہاں سے کوچ کر گئے، اور یہ بھی دل کو دکھانا کہ جب کوچ کر گئے تو کہاں جا کے اترے، یعنی آخرت میں ان کی منزل کیا ہے، آخرت میں منزل کیا ہے، اب وہ کہاں پڑے ہیں، کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بیٹے کو، بیٹے حسن، جب یہ سارے کام کرو گے تو تمہیں صاف صاف دکھائی دے گا، نظر آئے گا کہ وہ اپنے دوستوں سے منہ موڑ کے چلے گئے اور پردیس کے گھروں میں جا کے اتر گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یاد کرو وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے گا، یعنی تمہارا بھی کوچ کا وقت آئے گا۔ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں جس جگہ آج ہو یہ منزل نہیں، یہ راستہ ہے۔ منزل وہ ہے جہاں کوچ کرنے والے کوچ کرنے کے بعد جا اترے اور جہاں ٹھہرے، وہیں آپ نے بھی کوچ کر کے جانا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ دیکھو کہ جہاں کوچ کرنے کے بعد اترنا اور ٹھہرنا ہے وہ منزل اچھی ہو، وہ منزل اچھی ہو، اس منزل کو اچھا بنانے کی فکر کرو اسی زندگی میں۔ پھر آپ یہ لفظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں لہٰذا بیٹے اپنی اصل منزل کا انتظام کرو۔ ہم راستہ سنوارنے میں گم ہیں، راستے کو سنوارنے میں گم ہیں، راستے کو پر آسائش کرنے میں گم ہیں۔ یہ میرے توضیحاتی کلمات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ہم اپنے راستوں کو سجا رہے ہیں مگر منزل اجڑی پڑی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے راستے پر رونق ہو جائیں، منزل سیاہ اور تاریک گھر ہو، اللہ نہ کرے کوئی خبر نہیں۔ راستے خوبصورت ہو جائیں مگر خدا نہ کرے منزل بھیانک ہو جائے، کوئی فکر نہیں۔ اس کی طرف آپ توجہ دلا کے کہتے ہیں اپنی اصل منزل کا انتظام کرو۔ اور پھر آپ نے بڑی خاص بات کی ہے اپنے صاحبزادے سے، امام حسن مجتبیٰ سے، فرماتے ہیں اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو
کہ دنیا کے عوض آخرت بک جائے، دنیا سنوارتے 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 آخرت کی اصل منزل خراب ہو جائے۔ سودا نہ کرنا آخرت کا دنیا سے۔ اور پھر فرمایا جو چیز جانتے نہیں ہو، اگلی بات عام زندگی کی تعلیم دی، اس کے متعلق بات نہ کیا کرو، یعنی جس کا علم نہ ہو، فہم نہ ہو، یقین نہ ہو، پختگی سے معلومات نہ ہو، اس کے متعلق بات نہ کیا کرو۔ اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان کو نہ ہلایا کرو، زبان نہ کھولو، وہ لا یعنی بات ہے۔ اور پھر بڑی خوب بات کی آپ نے، فرمایا اور جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھایا کرو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔